پراٹھے مکھن کے بغیر ہی لائیے گا۔ زمل کے لیے تو ویسے بھی روکھی سوکھی ٹھیک رہتی ہے۔ ڈگریاں لینے کے بعد عورتوں کو گھر کے کھانوں کا ذائقہ کہاں یاد رہتا ہے؟ بیگم ہاشم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھی زمل پر طنز کا پہلا تیر چلایا۔ اپنے بیٹی داور کی مرضی کو گھر کا قانون سمجھنے والی بیگم ہاشم کو زمل کی خاموشی سے بھی ایک عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ زمل نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ سے نظریں نہیں اٹھائیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چمچ ہلکا سا کانپا، مگر اس نے جلدی سے ہاتھ میز کے نیچے کر لیا۔ امی جان، آپ بھی نا بس صبح صبح شروع ہو جاتی ہیں۔ داور نے اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ پڑھ لکھ گئی ہے تو کیا ہوا؟ آخر کو رہنا تو اسی گھر میں ہے، میرے ماتحت۔ ڈگریوں سے گھر کے وقار اور شوہر کی مرضی سے بڑی تو نہیں ہو جاتی کوئی عورت۔ کیوں زمل؟ زمل نے ایک لمحے کے لیے داور کی طرف رخ کیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جو زبان تک نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر صرف سر جھکایا۔ جی تائی جان، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس یہی تو مسئلہ ہے۔ تم بولتی نہیں ہو تو لگتا ہے اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ بیگم ہاشم نے نوالہ توڑتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ہم نے احسان کیا ہے تم پر، ورنہ تمہارے چچا تو تمہیں کب کا کسی کے بھی حوالے کر چکے ہوتے۔ داور نے اپنایا ہے تمہیں، یہ بات کبھی بھولنا مت، ورنہ آج کل اتنی تعلیم یافتہ لڑکیوں کو کون بیاہ کر گھر لاتا ہے جو سارا دن کتابوں میں غرق رہے۔ امی، اب اسے ناشتہ تو کرنے دیں۔ داور مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ محض اپنی بالادستی کا مزہ لے رہا تھا۔ زمل کو پتا ہے کہ اس کی اصل جگہ کہاں ہے۔ یہ یونیورسٹی کی نوکری تو میں نے صرف اس لیے اجازت دی ہے کہ چلو دل لگا رہے گا، ورنہ میری بیوی کو کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی بالکل، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ زمل نے کرسی پیچھے کی اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ناشتے کی میز کی وہ گھٹن زمل کے دماغ سے چپک گئی تھی۔ اسی بوجھل پن کے ساتھ وہ یونیورسٹی کی کلاس میں داخل ہوئی۔ کلاس روم میں مکمل خاموشی تھی۔ زمل وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی اور زبردستی کی سختی تھی۔ یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ زمل نے ایک طالب علم کی اسائنمنٹ میز پر پٹختے ہوئے تیز آواز میں پوچھا۔ کیا میں نے آپ کو یہی پڑھایا تھا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی تفریح کی جگہ ہے اور آپ کچھ بھی لکھ کر پاس ہو جائیں گے تو میرا کورس ابھی چھوڑ دیں۔ مجھے کلاس میں غیر سنجیدہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ طالب علم سر جھکائے کھڑا تھا۔ زمل کی آواز میں غصہ کم اور ایک عجیب سی گھبراہٹ زیادہ تھی، جسے وہ سختی کے پردے میں چھپا رہی تھی۔ پچھلی نشست پر بیٹھے ارسل نے اپنی نوٹ بک بند کی۔ زندگی کو بہت گہری نظر سے دیکھنے والا ارسل عام طالب علموں سے کافی مختلف اور سلجھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے زین کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ یار یہ میڈم کچھ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہی ہیں آج کل؟ کل تو بالکل ٹھیک تھی۔ زین نے دبی آواز میں پوچھا۔ یہ سختی نہیں ہے زین، ارسل نے زمل کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو نوٹ کرتے ہوئے جواب دیا، جو سختی سے انڈائسٹر کو پکڑے ہوئے تھے۔ یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ اندرونی خوف کی ڈھال ہے۔ جب انسان اندر سے بہت ڈرا ہوا ہو نا تو وہ باہر والوں پر بلا وجہ چیختا ہے تاکہ کوئی اس کے قریب نہ آ سکے۔ یہ غصہ اصل میں ان کا اپنا دفاع ہے۔ تمہیں بڑا پتہ ہے نفسیات کا۔ زین مسکرایا۔ لگتا ہے سارا سمیسٹر تم میڈم کو ہی آبزرو کرتے رہو گے۔ کبھی کبھی چہرے ڈگریوں سے زیادہ سچ بولتے ہیں۔ ارسل نے سنجیدگی سے جواب دیا اور دوبارہ زمل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کلاس کے اختتام پر طلبہ تیزی سے باہر نکل رہے تھے جب ارسل نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور سیدھا زمل کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ میں اندر آ سکتا ہوں میڈم؟ دروازے پر دستک کے ساتھ ارسل کی آواز ابھری۔ جی آ جائیں، کوئی کام تھا؟ زمل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر اسے سخت انداز میں پوچھا۔ ارسل اندر آ کر سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر زمل کو دیکھا جو بے دلی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ میڈم، مجھے آپ سے سلیبس سے ہٹ کر ایک سوال پوچھنا تھا۔ زمل نے کام روکا اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے رخ کیا۔ میں کلاس سے باہر غیر ضروری بحث پسند نہیں کرتی ارسل، جو پوچھنا ہے جلدی پوچھو، میرے پاس وقت کم ہے۔ کیا ایک قیدی پرندے کو اپنے پنجرے سے محبت ہو سکتی ہے؟ ارسل کی آواز دھیمی مگر بہت واضح تھی۔ زمل کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ کے لیے بدلا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا، یہ کس قسم کا فضول سوال ہے؟ اس کا ہماری پڑھائی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو ہے میڈم، ارسل مسکرایا۔ کبھی کبھی پرندہ پنجرے کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اڑنا بھول جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہی تتلیاں اس کی محافظ ہیں۔ وہ ان تتلیوں سے پیار کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ باہر کی کھلی ہوا سے ڈرتا ہے۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیا انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟
زمل نے اپنے ہاتھ میز پر سختی سے رکھے۔ ارسل، آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ کا کام پڑھنا ہے، فلسفے جھاڑنا نہیں۔ ہم انسان ہیں، پرندے نہیں۔ ہمارے رشتے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ذمہ داریاں اور قید میں فرق ہوتا ہے میڈم۔ ارسل نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ قید میں سانس چلتی ہے لیکن زندگی نہیں ہوتی۔ بس کریں ارسل، زمل نے تیزی سے کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ بہتر ہوگا آپ سلیبس تک محدود رہیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اگر آپ کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ میں تو بس ایک نفسیاتی پہلو پر بات کر رہا تھا۔ ارسل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کو برا لگا تو معذرت، لیکن پنجرا چاہے سونے کا ہو یا رشتوں کا، رہتا پنجرا ہی ہے۔ ارسل کے جانے کے بعد زمل کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کی گہری باتوں نے زمل کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ فوراً کیبن سے نکلی اور اسٹاف روم میں سارا کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا زمل؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے تمہارا۔ سارا نے اپنی کرسی زمل کے قریب کرتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ زمل کی پرانی دوست ہونے کے ناطے سارا اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ کچھ کچھ نہیں سارا، بس تھک گئی ہوں۔ کلاس میں بچے بہت تنگ کرتے ہیں۔ زمل نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھ سے تو جھوٹ مت بولو۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا گھر میں پھر کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ تائی جان نے کچھ کہا ہے یا داور نے؟ تم جب سے اس گھر میں بیاہ کر گئی ہو تمہاری ہنسی جیسے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ اگر گھر کا دباؤ ہے تو مجھ سے شیئر کرو، شاید دل ہلکا ہو جائے۔ زمل نے اپنا ہاتھ سارا کی گرفت سے نکالا۔ تم بھی نہ سارا بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ صرف ریسرچ پیپرز کی تھکن ہے۔ رات رات بھر جاگ کر کام کرنا پڑتا ہے۔ باقی گھر میں سب بہترین ہے۔ داور بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ وہ مجھے جاب کرنے دے رہے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ زمل نے یہ جملے اتنی تیزی سے ادا کیے جیسے وہ کسی اور کو نہیں، خود کو یقین دلا رہی ہو۔ اگر سب بہترین ہے تو تمہاری آنکھوں میں یہ ڈر کیسا ہے زمل؟ تم پہلے ایسی نہیں تھی۔ کتنی کانفیڈنٹ ہوتی تھی تم۔ اب تو تم اپنے سائے سے بھی ڈرتی ہو۔ سارا نے ہار نہیں مانی۔ پلیز سارا، مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو۔ میں سچ میں صرف تھکی ہوئی ہوں۔ زمل نے بات ختم کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ زمل کا یہ سب بہترین والا جھوٹ اسی شام گھر کے لاؤنج میں بری طرح ٹوٹ گیا جب وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی اور داور نے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ کہاں جایا جا رہا ہے اتنی جلدی میں؟ داور نے صوفے پر بیٹھتے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ پانی لینے جا رہی تھی، زمل نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ پانی تو ملازمہ بھی لا دے گی، تم یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس۔ داور کی آواز میں ایک عجیب سا تکبر تھا۔ زمل خاموشی سے صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں کل تمہاری یونیورسٹی آ رہا ہوں، داور نے اپنے جوتوں کی تسمے کھولتے ہوئے کہا۔ زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یونیورسٹی؟ لیکن کیوں؟ کیا کوئی خاص کام ہے؟ کام؟ داور ہنستا۔ اپنی بیوی کی یونیورسٹی جانے کے لیے کسی کام کا ہونا ضروری ہے؟ میں کل آؤں گا، تمہارے کولیگ سے ملوں گا، سارا دن تمہارے ساتھ کیبن میں بیٹھوں گا۔ آخر مجھے بھی تو پتا چلے میری منگیتر کیسا کام کر رہی ہے۔ لیکن داور، وہاں سب کام کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی بزی ہوتی ہوں۔ کسی کو اچھا نہیں لگے گا کوئی بیرونی شخص سارا دن کیبن میں بیٹھا رہے۔ زمل نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ کس سے اچھا نہیں لگے گا؟ داور کی آواز اچانک سخت ہو گئی۔ تمہاری ان کولیگز کو؟ تم ان کے لیے کام کرنے جاتی ہو یا میرے لیے کماتی ہو؟ میں کل آ رہا ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ زمل کس کی ملکیت ہے۔ تم وہاں آزاد پنچھی نہیں ہو، سمجھی؟ سب کو تمہاری اوقات اور میری حیثیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے سر پر ایک شوہر موجود ہے جو تمہیں کسی بھی وقت وہاں سے اٹھا کر گھر بٹھا سکتا ہے۔ زمل کے گلے میں جیسے کچھ پھنس گیا تھا۔ وہ بحث کر سکتی تھی، وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ کوئی چیز نہیں جس کی ملکیت کا اشتہار دیا جائے، لیکن سالوں کے دباؤ نے اس کی زبان چھین لی تھی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، جیسے آپ کی مرضی، آپ کل آ جائیے گا۔ گڈ، یہی امید تھی مجھے تم سے، داور نے مسکرا کر کہا اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا لیا۔ زمل وہاں سے اٹھی اور کچن کی طرف چل گئی، لیکن اب اسے پانی کی پیاس محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے پانی میں ڈوب رہی ہے اور کوئی اسے بچانے والا نہیں۔ اسے ارسل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آنے لگے۔ قید میں سانس چلتی ہے لیکن زندگی نہیں ہوتی، اور آج اسے پہلی بار شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی زندہ نہیں ہے۔ یہ احساس اگلی صبح اس وقت مزید گہرا ہو گیا جب داور اپنی انا کی تسکین کے لیے بالکل اپنے وعدے کے مطابق یونیورسٹی پہنچ گیا۔
اس نے زمل کے کیبن کا دروازہ بغیر دستک دیے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ ہے وہ کیبن؟ داور نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ زمل نے جلدی سے اپنی کرسی چھوڑی۔ آپ آ گئے؟ آپ بیٹھے، میں چائے منگواتی ہوں۔ مجھے تمہارے اس چھوٹے سے ڈبے جیسے کیبن میں چائے پینے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ داور نے کرسی کو پیر سے پیچھے دھکیلا، پھر اس کی نظر میز پر رکھی موٹی کتابوں اور ریسرچ پیپرز پر پڑی۔ اس نے حقارت سے کتاب کو ہاتھ لگایا۔ یہ کیا ردی جمع کر رکھی ہے تم نے؟ یہ ردی نہیں ہے داور، میرے نوٹس ہیں، سلیبس کی کتابیں ہیں۔ زمل نے دھیمی آواز میں صفائی دی۔ ان کا اصل مصرف تو ردی کی ٹوکری ہے۔ داور نے کتاب واپس میز پر پٹکی۔ تم جیسی عورتیں یہ موٹی کتابیں پڑھ کر خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتی ہیں۔ گھر تو تم سے سنبھالا نہیں جاتا اور چلی ہو دنیا کو پڑھانے۔ میں گھر کی ہر ذمہ داری پوری کرتی ہوں داور، آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شکایت؟ تم مجھے شکایت کا موقع دو گی؟ داور تن سے ہنسا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں آ کر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہو؟ یہ نوکری میری مہربانی ہے، سمجھی تم؟ جس دن میں نے چاہا تم یہ سب چھوڑ کر گھر کی چار دیواری میں بیٹھی ہوگی۔ زمل کے ہونٹ سلے رہے۔ وہ خاموشی سے یہ توہین برداشت کر رہی تھی۔ اسے کیبن کے باہر سے گزرتے کولیگز کی نظروں کا ڈر تھا۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی تم؟ داور نے اپنی آواز قدرے اونچی کی۔ یہ خاموشی دکھا کر تم مجھے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ جواب اس بات کا دیا جاتا ہے جس میں کوئی منطق ہو۔ دروازے پر ارسل کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسائنمنٹ فائل تھی۔ داور نے فوراً مڑ کر غصے سے اس لڑکے کو دیکھا۔ تم کون ہو اور اندر آنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ ارسل بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوا اور فائل میز پر رکھی۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میڈم کا کیبن طلبہ کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، البتہ علم کبھی ردی نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ بڑوں کے بیچ میں کیسے بولتے ہیں؟ داور کا پارا ہائی ہو گیا۔ نکل جاؤ باہر، تمیز اور سچائی میں فرق ہوتا ہے۔ ارسل نے داور کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ علم ردی نہیں ہوتا، بس کچھ ذہن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے والا باشعور ہو گیا تو ان کی کھوکھلی انا کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ داور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں کون ہوں؟ زمل، یہ بدتمیز لڑکا کون ہے جو میرے سامنے زبان چلا رہا ہے؟ زمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے گھبراہٹ میں آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارسل، آپ پلیز باہر جائیں، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے۔ میں جا رہا ہوں میڈم۔ ارسل مڑا مگر دروازے پر رک کر دوبارہ بولا۔ خاندان عزت دیتا ہے، خوف نہیں۔ جس رشتے میں روز اپنی اوقات ثابت کرنی پڑے وہ رشتہ نہیں، غلامی ہوتی ہے۔ ارسل کے جانے کے بعد داور نے میز پر مکہ مارا۔ یہ تمہاری یونیورسٹی کا ماحول ہے؟ یہ سکھاتی ہو تم ان لڑکوں کو؟ مجھ پر طنز کر رہا تھا وہ، 2 ٹکے کا لڑکا، اور تم خاموش کھڑی تھی۔ میں آج ہی تمہارا یہاں آنا بند کرواتا ہوں۔ داور غصے سے بڑبڑاتا ہوا کیبن سے نکل گیا۔ داور کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی زمل فوراً کیبن سے باہر نکلی۔ ارسل کوریڈور کے موڑ پر ہی موجود تھا۔ ارسل، رکو وہاں۔ زمل کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ ارسل رک گیا اور سکون سے اس کی طرف مڑا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ زمل اس کے قریب آ کر سخت اور دبی ہوئی آواز سے بولی۔ تمہیں کس نے حق دیا میرے ذاتی معاملات کی دیواریں پھاندنے کا؟ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میری ذاتی زندگی کے جج نہیں۔ میں کوئی دیواریں نہیں پھاند رہا میڈم۔ ارسل کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ تو پھر تم نے میرے شوہر کو اس طرح بے عزت کیوں کیا؟ تم جانتے ہو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا؟ تم نے میری نوکری، میری زندگی، سب کچھ مشکل میں ڈال دیا۔ تم اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ میں حد میں ہی ہوں۔ میں نے صرف وہ سچ بولا ہے جو آپ پچھلے کئی سالوں سے خود سے چھپا رہی ہیں۔ آپ روز ایک ایسا ماسک پہن کر آتی ہیں جس پر سختی لکھی ہے، مگر اندر سے آپ ٹوٹ چکی ہیں۔ مجھے تمہارے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے ارسل۔ تم کچھ نہیں جانتے میرے بارے میں۔ آپ کو فلسفوں کی نہیں، آئینے کی ضرورت ہے۔ ارسل نے صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ میں دیوار نہیں پھاند رہا، میں بس آپ کو آپ کے گلے میں پڑا ہوا توق دکھا رہا ہوں۔ وہ توق جسے آپ نے احسان سمجھ کر پہنا ہوا ہے، لیکن وہ روز آپ کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ یہ الفاظ زمل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ گھبراہٹ میں تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ ارسل وہیں کھڑا رہا۔ زین جو کچھ فاصلے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، تیز قدموں سے اس کے پاس آیا۔ یار ارسل،
تو پاگل ہو گیا بالکل؟ زین نے ارد گرد دیکھتے اس سرگوشے کی. تجھے پتا بھی ہے تو کس سے الجھ رہا ہے؟ وہ داور ہے، بہت بات صرف فیملی سے تعلق ہے اس کا. ایک اشارہ کریں گے اور تیرا کریئر، تیری ڈگری سب خاک میں مل جائے گی. ڈگری کاغذ کا ٹکڑا ہے زین، ضمیر نہیں. ارسل نے اپنی کتابیں سنبھالتے ہوئے جواب دیا. مگر یہ ان کا میاں بیوی کا آپسی معاملہ ہے. تو کیوں بیچ میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ چپ کر کے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا. ہیرو نہیں بن رہا. جب ایک کمزور پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ خاموشی سے تماشا دیکھیں تو آپ بھی اس ظلم کا حصہ بن جاتے ہیں. ارسل چلنے لگا. یہ خاموشی مجھے ڈگری سے زیادہ مہنگی پڑے گی. میں کسی کی انا کی تسکین کے لیے ایک باشعور انسان کو روز گھٹ گھٹ کر مرتے نہیں دیکھ سکتا. کوئی تو ہو جو اسے بتائے کہ وہ اکیلی نہیں ہے. دوسری طرف داور کا غصہ رات تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. اپنے حد کا بدلہ لینے کے لیے وہ گھر پہنچ کر سیدھا لاؤنج میں بیٹھی. بیگم ہاشم کے پاس گیا جہاں زمل پہلے سے موجود چائے پیش کر رہی تھی. امی، میں آج کے بعد اس لڑکی کو اس گھٹیا یونیورسٹی میں نہیں جانے دوں گا. فیصلہ ہو گیا ہے. داور نے صوفے پر بیٹھتے ہی اعلان کیا. زمل کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلکنے لگا. اس نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھی. کیوں بیٹا، کیا ہوا ایسا اچانک؟ کل تو تم خود کہہ رہے تھے کہ اسے جانے دو. بیگم ہاشم نے زمل کو کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کی یونیورسٹی کے 2 ٹکے کے لڑکے اب مجھے تمیز سکھائیں گے امی؟ اس کے سامنے ایک لڑکے نے میری بے عزتی کی اور یہ وہاں خاموش کھڑی تماشا دیکھتی رہی. اس نے ایک بار بھی اس لڑکے کو نہیں روکا. بیگم ہاشم کا رنگ غصے سے بدل گیا. انہوں نے زمل کی طرف رخ کیا. تمہاری یہ مجال ہو گئی ہے؟ تم نے اپنے شوہر کی عزت کو غیروں کے سامنے نیلام کر دیا. تائی جان، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ لڑکا بدتمیز تھا، میں نے اسے ڈانٹا بھی تھا. میرا کوئی قصور نہیں ہے. زمل نے بمشکل اپنے دفاع میں الفاظ جوڑے. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم احسان فراموش ہو. بیگم ہاشم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. تمہارے باپ نے تمہیں ہمارے دروازے پر چھوڑ دیا تھا، یتیم اور بے سہارا. کوئی اور ہوتا تو تمہیں دھکے دے کر نکال دیتا. ہم نے تمہیں سر پر بٹھایا، اس گھر کی بہو بنایا. داور نے اپنا نام دیا تمہیں اور تم اس کا یہ صلہ دے رہی ہو. میں نے کچھ نہیں کیا تائی جان، یقین مانے. چپ رہو تم، بیگم ہاشم نے تیز آواز میں ڈانٹا. جس کی اپنی کوئی اوقات نہ ہو وہ سر اٹھا کر بات نہیں کرتا. داور نے تم پر احسان کیا ہے، ورنہ تم جیسے رلتی پھرتی لڑکی کو کون اپنے گھر کی عزت بناتا ہے؟ اب تم اسی گھر میں رہو گی اور کسی صورت باہر نہیں جاؤ گی. زمل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا. شدت جذبات اور ذلت کے احساس سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا. اس نے داور کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک ظالمانہ تسکین تھی. وہ بنا کوئی لفظ کہے، بنا کوئی صفائی دیے تیزی سے مڑے اور اپنے کمرے میں چلے گئے. اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر فرش پر بیٹھ گئی. کوئی آنسو نہیں نکلا، لیکن اس کی خاموشی کے اندر ہزاروں چیخیں دفن تھیں. ارسل کے کہے ہوئے الفاظ درست ثابت ہو رہے تھے. گلے میں پڑا ہوا توق اب اسے واقعی اپنا دم گھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. میں یہ قرض کیسے اتاروں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس ہنگامے اور پابندیوں کی دھمکیوں کو گزرے تقریباً 2 ہفتے بیت چکے تھے. ان 14 دنوں کے دوران زمل ہر وقت ایک انجانے خوف اور گھٹن کا شکار رہنے لگی تھی. ایک صبح یونیورسٹی کے کیبن میں زمل اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی مسلسل اپنے ہاتھ مل رہی تھی. اس کا سانس تیزی سے اکھڑ رہا تھا. بیگم ہاشم کے دانے اس کے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے. اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا. پانی اس کے کامتے ہاتھوں نے میز پر رکھا گلاس اٹھانے کی کوشش کی، مگر گرفت کمزور ہونے کے باعث گلاس نیچے گر کر ٹوٹ گیا. شیشے کے بکھرنے کی آواز نے اس کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر دیا. اسے لگ رہا تھا جیسے کیبن کی دیواریں سکڑ کر اس کی طرف آ رہی ہیں. دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی ارسل اندر داخل ہوا. فرش پر بکھرے شیشے کے ٹکڑے اور زمل کی حالت اس سے چھپی نہ رہی. وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے آگے بڑھا. میڈم، اس نے اپنی پانی کی بوتل کھولی اور زمل کے بالکل سامنے میز پر رکھ دی. یہ پانی پئیں. زمل نے بمشکل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا رخ موڑا. میں ٹھیک ہوں، تم باہر جاؤ ارسل، مجھے اکیلا چھوڑ دو. آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں. ارسل چند قدم دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اسے کسی قسم کی الجھن نہ ہو. اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور مضبوطی تھی. لمبی سانس لیں. یہ کیبن کی دیواریں اپنی جگہ پر ہیں. کوئی آپ پر حملہ نہیں کر رہا. آپ مکمل محفوظ ہیں. ایک لمبی سانس لیں. زمل نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس اندر کھینچا. اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. وہ مزید خود کو مضبوط دکھانے کا ڈرامہ نہیں کر پا رہی تھی. ویسے میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ
یونیورسٹی میں ٹیچر سلوا کی جان نکالتے ہیں، یہاں تو گنگا بالکل ہی الٹی بہ رہی ہے۔ ارسل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماحول کی گھٹن کم کرنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے مجھے آپ کے لیے کوئی تعویذ دھاگا کروانا پڑے گا۔ زمل کے ہونٹوں پر آنسوں کے درمیان ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ کر گزر گئی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ تم نہیں سمجھتے ارسل، زمل کی آواز میں کئی سالوں کی تھکن شامل تھی۔ میں ایک بہت بڑے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہوں۔ بچپن سے مجھے صرف ایک ہی سبق یاد کروایا گیا ہے کہ میں ان کی مکروس ہوں۔ میں یتیم ہوں اور انہوں نے مجھے چھت دی۔ میں ان کے خلاف کیسے جا سکتی ہوں؟ میری ذات ان کی محتاج ہے۔ آپ کی ذات پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے۔ ارسل نے کرسی تھوڑی قریب کی اور پوری سنجیدگی سے بات شروع کی۔ یہ قرض نہیں ہے میڈم، یہ صرف ایک وہم ہے جو آپ کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے۔ چھت دینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آپ سے آپ کی سانس لینے کا حق بھی چھین لیں۔ جو گھر آپ کو ہر روز مرنے پر مجبور کرے وہ محافظ نہیں ہوتا، وہ ایک شکنجہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے، میں اکیلی ان کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ زمل نے اپنے ہاتھ میز پر رکھے جن میں کپکپاہٹ قدرے کم ہو چکی تھی۔ راستے کبھی بنے بنائے نہیں ملتے، انہیں بنانا پڑتا ہے۔ ارسل کا لہجہ ایک پرسکون اتالیق جیسا تھا۔ آپ کو خود اپنی آواز بننا ہوگا۔ اگر آپ آج نہیں بولیں گی تو کل یہ خاموشی آپ کو اندر سے مکمل کھا جائے گی۔ آپ کب تک ان کے احسانوں کی خیالی قسطیں اتارتی رہیں گی؟ ڈر کا سایہ حقیقت سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک بار اس سائے کا سامنا کر کے تو دیکھیں۔ ان الفاظ میں ایک ایسی طاقت تھی جو زمل کو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ برسوں سے جمی ہوئی برف جیسے پگھلنے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی خیالی خوف کے پنجرے میں قید تھی۔ ارسل کی باتوں نے زمل کے اندر بغاوت کی ایک نئی چنگاری سلگا دی تھی، جو اگلے کئی دنوں تک اس کے اندر ہی اندر پروان چڑھتی رہی۔ اور پھر چند ہفتوں بعد اس چنگاری کی تپش ایک شام گھر کے بند کمرے میں باقاعدہ محسوس کی گئی۔ یہ نیلے رنگ کا جوڑا پیک کروا لو۔ داور نے الماری سے ایک بھاری روایتی سوٹ نکال کر بستر پر پھینکا۔ ویکینڈ پر پھپھو کی طرف فیملی فنکشن ہے، تم یہی پہنو گی۔ اور ہاں، بال باندھ کے رکھنا، مجھے وہ تمہارا کھلے بالوں والا سٹائل بالکل پسند نہیں۔ میں نہیں چاہتا میرے خاندان والے باتیں بنائیں۔ زمل آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بالوں کا برش تھا۔ اس نے برش آرام سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور مڑ کر بستر پر پڑے اس سوٹ کو دیکھا جو اسے ہمیشہ سے ناپسند تھا۔ میں یہ رنگ نہیں پہنوں گی۔ اس کی آواز دھیمی مگر بالکل واضح تھی۔ داور اپنے جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا، وہ اچانک رک گیا۔ اسے لگا شاید اس کے کان بجے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا میں یہ نیلی رنگ کا جوڑا نہیں پہنوں گی۔ زمل نے پہلی بار سیدھا داور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ میرے پاس ایک اور سوٹ ہے، میں وہ پہنوں گی جو مجھے خود پسند ہوگا۔ داور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کی گردن کی رگیں تن چکی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم مجھ سے بحث کر رہی ہو؟ میں جو کہہ رہا ہوں وہ فائنل ہے۔ تم وہی پہنو گی جو میں چاہوں گا۔ تمہاری پسند ناپسند کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی مرضی اور آپ کا دل صرف آپ کے کپڑوں تک محدود ہونا چاہیے۔ زمل کی آواز میں آج کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ میری پسند کی حیثیت ہے داور، کم از کم میرے اپنے لیے۔ میں کوئی کٹھ پتلی نہیں ہوں جس کی ڈوریاں ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہیں۔ داور کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ جس لڑکی نے کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی، جو ہمیشہ سر جھکا کر ہر حکم مان لیتی تھی، وہ آج اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انکار کر رہی تھی۔ یہ زبان کہاں سے چلنا شروع ہو گئی ہے تمہاری؟ داور نے طنزیہ انداز میں تالیاں بجائیں۔ یہ کل تک تو نہیں تھی، اچانک یہ پر کہاں سے نکل آئے؟ زبان تو ہمیشہ سے تھی، بس اسے استعمال کرنا آج سیکھا ہے۔ زمل نے انتہائی سکون سے جواب دیا اور اپنا مطلوبہ سوٹ الماری سے نکالنے لگی۔ داور کی موجودگی جیسے اس کے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ زمل کی اس اچانک بغاوت نے داور کی انا کو بری طرح کچل دیا تھا۔ اس کا غصہ اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر سیدھا بیگم ہاشم کے پاس لاؤنج میں پہنچا۔ امی، یہ سب اسی یونیورسٹی کا کمال ہے۔ داور غصے سے ٹہل رہا تھا۔ آج اس نے میرے منہ پر مجھے انکار کیا ہے، میرے پسند کیے ہوئے کپڑے پہننے سے منع کر دیا اس نے۔ بیگم ہاشم کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ رک گیا۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا، زمل نے؟ تمہارے منہ پر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی تمہارے سامنے اونچا سانس نہیں لیتی۔ بالکل ہوا ہے امی، اور اس سب کے پیچھے یقیناً اسی لڑکے کا ہاتھ ہے۔ داور نے صوفے کے پشت پر ہاتھ مارا۔ وہ ارسل نام کا لڑکا جو اس دن کیبن میں میرے سامنے زبان چلا رہا تھا، وہی اس کا دماغ خراب کر رہا ہے۔ وہ اسے بغاوت سکھا رہا ہے۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس کی نوکری چھڑواؤ۔
اب دیکھ لو نتیجہ۔ بیگم ہاشم نے زہر آلود لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ تم نے اسے سر پر بٹھا لیا، اب تو بات تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ بات ابھی میرے ہاتھ میں امی۔ داور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک گھناؤنی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مجھ سے اڑنا چاہتی ہے نا، اب میں اس کے پر کاٹوں گا۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت قابل ہو گئی ہے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ اوقات کیا ہوتی ہے۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ بیگم ہاشم نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ خاندان میں ہماری بدنامی ہو، لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں۔ ہماری نہیں امی، بدنامی صرف دمل کی ہوگی۔ داور نے اپنا موبائل جیب سے نکالا۔ اسے اپنی اس ڈگری کا اور اس لڑکے کا بہت غرور ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ تباہ کروں گا۔ کل یونیورسٹی میں کیسا تماشا لگے گا کہ زمن کا کریئر اور کردار دونوں خاک میں مل جائیں گے، اور سب سے بڑی بات، وہ یہ کبھی ثابت نہیں کر پائے گی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ بیگم ہاشم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کے چہرے پر بھی ایک سرد سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ داور کے دماغ میں ایک انتہائی شرمناک سازش تیار ہو چکی تھی، جس کا نشانہ صرف اور صرف جمل کی وہ نئی اڑان تھی جس نے ابھی بس پہلا قدم ہی اٹھایا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس وار کے بعد جمل کبھی دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کھلی بغاوت کے اگلے ہی دن یونیورسٹی کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جمل ابھی اپنے کیبن میں پہنچی ہی تھی کہ اسے ڈین کے آفس سے بلاوا آ گیا۔ ڈین ایک سلجھے ہوئے مگر سخت اصولوں والے انسان تھے۔ ان کے ماتھے پر سلوٹیں تھیں اور وہ اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ کی سکرین کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ زمل نے اندر قدم رکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مس زمل، مجھے آج صبح ایک بہت غیر مناسب ای میل موصول ہوئی ہے۔ ڈین نے لیپ ٹاپ کا رخ زمل کی طرف کیا۔ اس میں آپ کے اور ایک طالب علم ارسل کے حوالے سے کچھ ایسے دعوے کیے گئے ہیں جو اس ادارے کے ساکھ کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ زمل نے سکرین پر موجود الفاظ کو پڑھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ شاید رو پڑتی، صفائیاں دیتی اور کانپنے لگتی، لیکن آج اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے پرسکون انداز میں لیپ ٹاپ واپس ڈین کی طرف موڑ دیا۔ سر، کیا اس ای میل بھیجنے والے کا کوئی نام یا پہچان ہے؟ نہیں، یہ ایک گمنام آئی ڈی سے آئی ہے۔ ڈین نے اینک درست کی۔ لیکن معاملے کی نزاکت ایک گمنام اور بے بنیاد ای میل کی بنیاد پر آپ مجھ سے جواب طلبی کر رہے ہیں سر؟ ریمل کی آواز میں ایک پروفیشنل اور غیر متزلزل ٹھہراؤ تھا۔ یہ کسی کی بہت سستی سازش ہے۔ اگر آپ کو مجھ پر یا میرے کام پر کوئی شک ہے تو آپ باقاعدہ انکوائری کمیٹی بٹھائیں۔ میں ہر سوال کا جواب دینے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی گمنام کیچڑ اچھالنے والے کے سامنے اپنا دفاع کر کے اس جھوٹ کو اہمیت نہیں دوں گی۔ ڈین اس غیر متوقع اور پر اعتماد جواب پر چند لمحے چپ رہے۔ ٹھیک ہے مس زمل، میں اس معاملے کی چھان بین کرواؤں گا، آپ جا سکتی ہیں۔ زمل کے ڈین آفس سے باہر آتے ہی کوریڈور میں موجود زین تیزی سے ارسل کی طرف لپکا۔ ارسل، تو نے سنا کیا ہوا؟ زین کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کسی نے ڈین کو تیری اور میڈم زمل کی شکایت لگا دی ہے۔ بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ یاد میں نے تجھے کہا تھا کہ ان 62 لوگوں کے معاملات میں مت پڑ، اب وہ تیری ڈگری کینسل کروا دیں گے۔ تیرا سارا کریئر داؤ پر لگ گیا ہے۔ ارسل نے اپنی کتابیں لاکر میں بند کی اور سکون سے زین کی طرف مڑا۔ زین ڈر سے لگتا ہے جس نے کچھ غلط کیا ہو۔ ارسل کے لہجے میں ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن یار، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، تو پیچھے ہٹ جا۔ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے، ارسل نے کوریڈور میں دور جاتی زمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سازش اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ اندر سے کتنے کھوکھلے اور ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ ڈر گئے ہیں کہ اب ان کی قیدی ہولنا سیکھ گئی ہے۔ میں اس سستی سازش سے گھبرا کر ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ زمل اب وہ آئینہ دیکھ چکی ہے جسے وہ توڑنا چاہتے ہیں، اور میں اس آئینے میں کوئی خراش نہیں آنے دوں گا۔ اس شام گھر کا ماحول معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ زمل رات گئے اپنے کمرے میں کچھ نوٹس تیار کر رہی تھی جب دروازہ کھلا اور داور اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ چلتا ہوا زمل کی میز کے پاس آیا اور اس کے سامنے پڑے کتاب کو بند کر دیا۔ سنا ہے آج یونیورسٹی میں بڑی بے عزتی ہوئی ہے تمہاری؟ داور نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ڈین نے بلایا تھا؟ لوگ تو بڑی باتیں کر رہے ہوں گے، ایک استانی اور اسٹوڈنٹ کا چکر۔ توبہ توبہ، اب تو تم وہاں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بھی نہیں رہی ہوگی۔ زمل نے اپنا پین میز پر رکھا۔ اس نے داور کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بہت عام اور بے وقت سی چیز ہو۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ڈین نے مجھے بلایا تھا؟ زمل کی آواز اتنی سرد تھی کہ کمرے کا درجہ حرارت گرتا ہوا محسوس ہوا۔ داور ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا مگر پھر ہنس پڑا۔ خبریں اڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ اب تمہاری عزت خاک میں مل چکی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کل سے وہاں جانا بند کر دو۔ زمل اپنی کرسی سے اٹھی اور داور کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو، کوئی شرمندگی یا کوئی ڈر نہیں تھا۔
عزت خاک میں اس کی ملتی ہے جو چھپ کر اور گمنام وار کرتا ہے۔ زمل نے ہر لفظ پر زور دیا، اور جو اپنے نام سے وار نہ کر سکے وہ مرد نہیں، صرف ایک بزدل انسان ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگا میں یہ گھٹیا ای میل دیکھ کر ڈر جاؤں گی، رونا شروع کر دوں گی؟ آپ تشریف لے جائیں، مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ داور کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اسے ڈرانے آیا تھا لیکن یہاں تو بازی الٹ چکی تھی۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، داور نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور آپ کی سوچ اتنی ہی گر چکے ہیں۔ آپ باہر چلے جائیں۔ زمل نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ داور کو زمل کی آنکھوں میں اپنے لیے ذرا سا بھی خوف نظر نہیں آیا۔ اس کا غرور کسی شیشے کی طرح چور چور ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کی کلاس میں ہر طالب علم کو اندازہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سب کی نظریں زمل پر تھیں لیکن وہ معمول سے بھی زیادہ تازہ دم اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ آج ہم انسانی رویوں کی ایک خاص قسم پر بات کریں گے، زمل نے وائٹ بورڈ کے سامنے چلتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی انسان اپنے اندر کی خامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اسے سائیکالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ ارسل نے ہاتھ کھڑا کیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے پروجیکشن کہتے ہیں میڈم۔ ارسل کی آواز پوری کلاس میں گونجی۔ جب ایک کمزور انسان اپنا سامنا نہیں کر پاتا تو وہ دوسروں کی کردار کشی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں پر الزام لگا کر وہ اپنا قد بڑا کر لے گا، حالانکہ وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں الجھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست، زمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اور ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا بہترین علاج صرف یہ ہے کہ ان کے وار کو نظر انداز کر کے سچائی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا جائے۔ جھوٹ کا شور جتنا بھی زیادہ ہو، سچ کی خاموشی اس سے جیت جاتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ بحث بظاہر نصاب کا حصہ تھی لیکن در حقیقت یہ داور کی سازش کو شکست دینے کا اعلانیہ پیغام تھا۔ پوری کلاس میں کسی کو بھی ان پر لگائے گئے الزام میں اب رتی برابر بھی سچائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کلاس کے بعد اسٹاف روم میں سارا زمل کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر واضح حیرت تھی۔ زمل، تم اتنی نارمل کیسے ہو سکتی ہو؟ مجھے ڈین آفس سے وہ ساری بات پتہ چلی ہے۔ کوئی اور ہوتا تو چھٹی کر کے گھر بیٹھ جاتا، اور تم یہاں سکون سے کلاسز لی رہی ہو۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ لوگ کیا سوچیں گے؟ زمل نے اپنے کافی کے مگ سے گھونٹ لیا۔ ڈر اسے لگتا ہے سارا جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو۔ میرے پاس تو میری اپنی مرضی تک نہیں تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی اور کی سوچ کا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی۔ میرے اندر سے کھونے کا سارا ڈر ختم ہو چکا ہے، اور جب ڈر ختم ہو جائے تو پھر انسان صرف مسکراتا ہے۔ ادھر گھر میں داور کی انا مکمل طور پر بکھر چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا جبکہ بیگم ہاشم پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنے بے چین کیوں داور؟ کیا وہ لڑکی ابھی تک روئی نہیں؟ وہ روئے گی امی، وہ آج رات خون کے آنسو روئے گی۔ داور نے مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ ساری اکڑ آج رات ٹوٹے گی۔ آج رات خاندانی ڈنر ہے، سارے رشتہ دار، سارے چچا تایا یہاں ہوں گے۔ تو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ڈنر پر کوئی تماشا مت کھڑا کر دینا۔ تماشا تو اب لگے گا امی۔ داور کی آنکھوں میں ایک پاگل پن تھا۔ میں آج سب کے سامنے زمل کو اس لڑکے کے نام سے ذلیل کروں گا۔ جب سارے خاندان والے اس کے کردار پر تھوکیں گے تب دیکھوں گا وہ کیسے زبان چلاتی ہے۔ آج رات میں اس کا سر اتنا جھکاؤں گا کہ وہ دوبارہ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی۔ خاندانی ڈنر پر ایک میلے کا سما تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مہمانوں کا ہجوم تھا اور کہکوں کی آوازیں پوری لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ تایا، چچا اور خاندان کے دیگر افراد کھانوں کی تعریفوں میں مصروف تھے۔ زمل خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو طوفان کے آنے سے پہلے نہیں بلکہ طوفان سے گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ کھانا لگ بھگ ختم ہو چکا تھا جب داور نے اچانک اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر پانی کا گلاس میز پر اتنے زور سے رکھا کہ سب کی توجہ اس کی طرف کھنچ گئی۔ آج سارے بڑے بزرگ یہاں موجود ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اپنی پڑھی لکھی بیوی کی ایک عظیم کامیابی کا ذکر کر دوں۔ داور کی آواز میں ایک طنزیہ اور زہریلی کاٹ تھی۔ سارا لاؤنج ایک دم خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں الجھن کے ساتھ داور اور پھر زمل پر مرکوز ہو گئیں۔ بیگم ہاشم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں گھر کی عزت ہوتی ہیں، لیکن میری بیوی نے ڈگری کیا لے لی، اس کے تو پر ہی نکل آئے۔ داور نے قدم آگے بڑھایا اور میز کے گرد ٹہلنے لگا۔ آپ سب کو لگتا ہے یہ یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانے جاتی ہے؟ ارے وہاں تو اس کی اپنی الگ ہی کہانیاں چل رہی ہیں۔ ارسل نام کا ایک لڑکا ہے جو اس کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ آج کل میڈم زمل کی ڈیوٹیاں صرف اسی لڑکے کے کیبن میں لگتی ہیں۔ خاندان کی چند بڑی بوڑھیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کسی نے سر پر دوپٹہ درست کیا تو کسی نے حقارت سے زمل کی طرف کیا۔
کیا بکواس کر رہے ہو داور؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ تایا جان نے ناگواری سے ٹوکا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں تایا جان۔ داور کا لہجہ مزید اونچا اور شرمناک ہو گیا۔ اس کا اس لڑکے کے ساتھ جو چکر چل رہا ہے، اس کی شکایت آج باقاعدہ یونیورسٹی کے ڈین تک پہنچ گئی ہے۔ اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو سرے بازار نیلام کر دیا ہے۔ یہ ڈگریاں، یہ کتابیں سب دھوکا ہے۔ اصل میں یہ وہاں اپنے شوق پورے کر رہی ہے۔ پورے لاؤنج میں ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ زمل پر ہتک آمیز اور چبھتے ہوئے نظروں کے تیر برسنے لگے۔ بیگم ہاشم نے زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ زمل کے رونے اور ہاتھ جوڑنے کا انتظار کیا، لیکن زمل روئی نہیں۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی۔ اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنا نیپکن میز پر رکھا، کرسی کو ہلکا سا پیچھے کیا اور پورے اعتماد انداز میں کھڑے ہو گئے۔ اس کی کمر بالکل سیدھی تھی اور چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر سب مہمانوں پر ڈالی اور پھر سیدھا داور کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی تقریر ختم ہو گئی یا آپ کی غیر محفوظ شخصیت انسیکیورٹی کو مزید کچھ تسکین چاہیے؟ زمل کی آواز اتنی پرسکون، منطقی اور کاٹدار تھی کہ سرگوشیاں فوراً دم توڑ گئیں۔ داور کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب ہوئی۔ تم زبان چلا رہی ہو مجھ سے؟ اتنی بڑی بے شرمی کے بعد بھی؟ بے شرمی تو وہ ہوتی ہے جب ایک مرد اپنی بیوی کی تعلیمی اور ذہنی قابلیت سے اتنا ڈر جائے کہ اسے گرانے کے لیے گھٹیا کردار کشی پر اتر آئے۔ زمل قدم بڑھا کر میز کے بالکل قریب آ گئی۔ آپ کو میری ڈگری سے مسئلہ نہیں ہے، آپ کو میرے کام سے مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اندر سے ایک کھوکھلے انسان ہیں۔ آپ کی انا اتنی چھوٹی اور کمزور ہے کہ آپ کو اپنے قد سے بڑی ہر چیز سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ داور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارے اس لڑکے کے ساتھ تعلقات کے ثبوت ہیں میرے پاس۔ ثبوت؟ زمل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ گمنام ای میل جو آپ نے خود اپنے لیپ ٹاپ سے ڈین کو بھیجی تھی۔ آپ اتنے بزدل ہیں کہ اپنے نام سے مجھ پر وار کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکے۔ آپ نے سوچا کہ سب کے سامنے یہ کیچڑ اچھال کر آپ مجھے رلا دیں گے، میں پاؤں پڑ جاؤں گی آپ کے؟ تو سن لیں داور، وہ زمل مر چکی ہے جو آپ کی ان سستی سازشوں سے ڈرتی تھی۔ بیگم ہاشم فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ کیا طریقہ اپنے شوہر سے بات کرنے کا؟ یہ سکھایا تمہیں یونیورسٹی والوں نے کہ بھرے مجمع میں اپنے شوہر کو بے عزت کرو؟ عزت کمانے سے ملتی ہے تائی جان، زبردستی مسلط کرنے سے نہیں۔ زمل نے اپنا رخ بیگم ہاشم کی طرف کیا۔ آپ کے بیٹے نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اس رشتے میں میرا رہنا میری سب سے بڑی توہین ہے۔ جو انسان اپنی ذہنی پسماندگی چھپانے کے لیے ایک عورت پر تہمت لگا سکتا ہے، وہ محافظ نہیں، صرف ایک بزدل شخص ہے۔ مہمانوں کے درمیان اب سرگوشیاں داور کے خلاف ہونے لگی تھیں۔ داور کے پاس زمل کے ان ٹھوس اور بے باک دلائل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس مٹھیاں بھینچے بے بسی سے کھڑا تھا۔ زمل کی آنکھوں کی چمک نے اس کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ میرا اس گھر اور اس رشتے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، زمل نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ رات کے سناٹے میں زمل اپنے کپڑے اور کتابیں ایک سوٹ کیس میں ڈال رہی تھی۔ اس کا ہر عمل نپا تلا اور پرسکون تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور بیگم ہاشم اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر غصے سے زیادہ بے خوف تھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ بازی ان کے ہاتھ سے مکمل نکل چکی ہیں۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ بیگم ہاشم نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں اپنا بوجھ آپ کے گھر سے اٹھا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ زمل نے زب بند کی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ رات کی اس پہر کہاں جاؤ گی؟ تم بھول گئی ہو کہ تم کون ہو؟ بیگم ہاشم نے اپنا آخری جذباتی ہتھیار نکالا۔ تمہارے باپ نے تمہیں ہمارے دروازے پر چھوڑا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہیں اپنایا۔ اس احسان کا یہ بدلہ دے رہی ہو تم؟ اگر تم آج اس دروازے سے باہر گئی تو یاد رکھنا تمہارے سر پر کوئی چھت نہیں ہوگی، در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ زمل نے سوٹ کیس کا ہینڈل پکڑا اور بیگم ہاشم کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی لحاظ، کوئی دباؤ نہیں تھا۔ چھت وہ ہوتی ہے جو بارش سے بچائے، وہ نہیں جو روز انسان پر گرنے کا ڈر دے۔ زمل کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ رہی بات آپ کے احسانوں کی، تو میں نے اپنے سالوں کی سگون کی قیمت دے کر وہ قرض اتار دیا ہے۔ احسانوں کی قیمت میری سانسوں سے ادا نہیں ہوگی۔ آپ کا شکریہ۔ زمل نے دروازہ کھولا اور بنا پیچھے مڑے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکل آئے۔ اس رات کی ہوا میں خاص قسم کی ٹھنڈک تھی اور پہلی بار وہ ہوا اسے کاٹنے کے بجائے سکون دے رہی تھی۔ اگلے چند ہفتے زمل کے لیے ایک نئے جنم جیسے تھے۔ اس نے یونیورسٹی کے قریب ہی ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل میں کمرہ لے لیا تھا۔ صبح کی تازہ دھوپ میں وہ یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزر رہی تھی جب سامنے سے سارا تیزی سے اس کی طرف آئی۔ زمل، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے سنا جو کچھ بھی ہوا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔
سارا نے اسے گلے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ زمل ہنسی، ایک کھلی بے ساختہ خوبصورت ہنسی جو سارا نے شاید سالوں بعد دیکھی تھی۔ تم ہنس رہی ہو؟ تمہارا گھر ٹوٹ گیا اور تم اتنی نارمل ہو؟ سارا پیچھے ہٹ کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ گھر نہیں ٹوٹا سارا، قید خانہ ٹوٹا ہے۔ زمل کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ میں نے اپنے کندھوں سے عمر بھر کا وہ بوجھ اتار دیا ہے جو مجھے سانس بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ تم یقین کرو گی، مجھے کل رات ہاسٹل کے اس چھوٹے سے کمرے میں جو نیند آئی ہے وہ مجھے ان مخمل کے بستروں پر کبھی نہیں آئی۔ میں مکمل آزاد ہوں۔ سارا مسکرا دی۔ تم واقعی بدل گئی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اب وہ ڈری ہوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ ڈری ہوئی لڑکی اسی خاندانی ڈنر کی میز پر دفن ہو چکی ہے۔ اب جو بچی ہے اسے جینا آ گیا ہے۔ زمل نے سارا کا کندھا تھپ تھپایا اور اپنے کیبن کی طرف چل پڑی۔ وقت گزرتا گیا اور آج سیمسٹر کا آخری دن تھا۔ یونیورسٹی میں ایک روایتی گہما گہمی تھی۔ زمل اپنے کیبن میں بیٹھی کچھ فائنل گریڈز لیپ ٹاپ پر چڑھا رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جائیں، زمل نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ارسل اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے پر بیگ تھا اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سلجھی ہوئی سنجیدگی۔ وہ کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ گیا۔ امید ہے اب آپ میری شکل دیکھ کر مجھ پر چیخیں گے نہیں۔ ارسل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شروعات کی۔ سیمسٹر تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے۔ زمل مسکرائی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ نہیں ارسل، اب چیخنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ڈھال میں نے اتار دی ہے۔ خوشی ہوئی سن کر، اور یہ دیکھ کر بھی کہ آپ نے کیبن میں نیا پانی کا گلاس رکھ لیا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک پرسکون خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں کوئی تکلف نہیں تھا بلکہ ایک بہت گہرا اور فکری باہمی احترام تھا۔ میں بس الوداعی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ارسل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اگلے سیمسٹر سے میری کلاسز دوسرے کیمپس میں شفٹ ہو رہی ہیں۔ زمل بھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ارسل کی طرف ایک بہت ہی ممنونیت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ارسل۔ زمل کی آواز میں ایک سچائی تھی۔ تم نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم نے مجھے لڑنا سکھایا۔ اگر تم اس دن مجھے وہ آئینہ نہ دکھاتے تو شاید میں آج بھی اسی گھٹن میں سانس لے رہی ہوتی۔ ارسل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں میڈم۔ ارسل نے اپنی کتابیں ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑی۔ کوئی کسی کو لڑنا نہیں سکھا سکتا۔ میں نے صرف آپ کو وہ جنگ دکھائی تھی جو آپ خود سے ہار رہی تھی۔ میں نے صرف نشاندہی کی تھی، لیکن اس جنگ میں تلوار آپ نے خود اٹھائی، زنجیریں آپ نے خود توڑی ہیں، فاتح آپ خود ہیں۔ زمل کے ہونٹوں پر ایک پرسکون فاتحانہ اور انتہائی روشن مسکراہٹ ابھر آئی۔ ارسل نے ہلکا سا سر خم کیا اور کیبن کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ زمل کھڑکی کے پاس آئی اور باہر کھلی نیلی اور وسیع آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اب اسے پرندوں کے پنجرے سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، کیونکہ اب وہ خود ایک ایسا پرندہ بن چکی تھی جس کے پروں میں پوری دنیا ناپنے کی طاقت آ چکی تھی۔